بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبع ہدی، اما بعد۔ جو لوگ احادیث کے انکار کی بیماری میں مبتلا ہیں، ان سے جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ بھئی آپ احادیث کا انکار کیوں کرتے ہیں، آپ کیوں ان کے منکر ہوئے جاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی، جس طرح محدثین حدیث کی تحقیق کرتے ہیں نا، تو ہم بھی تو تحقیق کر رہے ہیں نا۔ کوئی محدث بھی تو حدیث کو ضعیف کہہ ہی دیتا ہے نا، وہ بھی کہتا ہے نا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے یا ضعیف ہے، یہ باتیں کرتے ہیں، تو ہم بھی تو یہ کہتے ہیں، ہم اس سے زیادہ کیا کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے، یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جو کہ اس طرح کر کے نہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ تحقیق جس چیز کا نام ہے نا، وہ تو محدثین نے کر دی ہوئی ہے، اس کے اوپر تو درجنوں بلکہ سینکڑوں کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ تحقیق اصل میں وہ ہے کہ اس کے اوپر پوری کی پوری لائبریریاں جو ہیں وہ مشتمل ہیں۔ یہ منکرین حدیث کیا کرتے ہیں، یہ تحقیق نہیں کرتے، یہ تو صرف ایک جملہ بولتے ہیں، یعنی ایک حدیث جو ہے اس کو روایت کرنے والے درجنوں لوگ ہیں، اس کو پڑھنے پڑھانے والے سینکڑوں لوگ ہیں، اس کو صحیح کہنے والے، اس کی تحقیق کرنے والے جو ہیں وہ سینکڑوں اور درجنوں کم از کم لوگ ہیں۔ تو اس کو یہ جو تحقیق کے نام پہ یہ کیا کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں جی یہ روایت جھوٹ ہے، جی یہ ایسے ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا تحقیق کرنے والے محدثین ہیں یا یہ لوگ ہیں؟ مثال کے طور پہ حدیث کی صحیح حدیث کے لیے محدثین جو ہے نا وہ 5 شرائط بیان کرتے ہیں کہ اس کے راوی جو ہیں وہ عادل ہونے چاہیے، ضابط ہونے چاہیے، اس کی سند جو ہے وہ متصل ہونی چاہیے، اس میں روایت شاذ نہیں ہونی چاہیے، یعنی یہ ساری کی ساری تفصیلات جو ہے نا محدثین نے تو یہ پورے کا پورا جو ہے نا یہ ایک ضابطہ اور قانون طے کر کے دے دیا۔ انہوں نے تو تحقیق کی ہے، انہوں نے تو لمبے چوڑے سفر کیے، انہوں نے تو پوری کی پوری زندگیاں جو ہے وہ حدیث کی تحقیق کے اندر کھپا دی ہیں۔ تو اس کو تحقیق کہیں گے یا اس رویے کو تحقیق کہیں گے کہ ہر جو بات جو سمجھ میں نہ آئی وہ کہاں کہ یہ جی جھوٹ ہے، یہ تو کسی راوی نے گڑی ہوئی۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ لوگ تحقیق سے اتنا زیادہ دور ہیں کہ یہ کسی بھی روایت کو جھوٹا تو بہت جلد کہہ دیں گے، لیکن اگر آپ ان سے پوچھیں نا کہ آپ مجھے یہ بتائیں یہ جھوٹ کس نے بولا، تو آپ کو نہیں بتا سکیں۔ میری بات سنیں نا کہ ایک بات ہے، اس کو سینکڑوں لوگ کر رہے ہیں، اس کو درجنوں لوگ کر رہے ہیں، آپ وہاں کھڑے ہو کے کہنا شروع کر دیں نہیں جی یہ جھوٹ ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ تو آپ کو یہ بتانا چاہیے نا کہ ان میں سے کس نے جھوٹ بولا ہے۔ اب مثال کے طور پہ آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ بولتا ہوں، تو آپ کو یہ الزام ثابت تو کرنا چاہیے نا۔ مثال کے طور پہ 10 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک حدیث جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ لوگوں کو سنا رہا تھا، وہ گھٹ رہا تھا، تو 9 بندے خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ بات ایسے ممکن ہے؟ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اصل جو تحقیق ہے وہ محدثین نے کی ہے، وہ احادیث کو ماننے والوں نے کی ہے، اور جو لوگ احادیث کا انکار کے اندر مبتلا ہیں ان کے پاس تحقیق نام کی کوئی شے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو تحقیق کے ساتھ قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جو تحقیق ہے اور جو تحقیق نہیں ہے اس کے درمیان فرق کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔